السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، پھر یہ بندہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ایک اہم ٹاپک ہے علم غیب مصطفیٰ۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے مسلمانوں میں، اہل اسلام میں خاص کر دو طبقہ نمودار ہیں۔ ایک کا نام دیوبند ہے، ایک گروہ کا نام بریلوی حضرات ہیں۔ علم غیب مصطفیٰ کے منکرین دیوبند ہیں اور ماننے والے علماء حق بریلوی ہیں۔ منکرین ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، یہاں تک کہ ان کے اکابرین میں ایک نام آتا ہے اشرف علی تھانوی، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کے لیے علم غیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا، اور اگر شیطان کے لیے مانو گے تو قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لہٰذا میں آپ حضرات کو قرآن مقدس کی 2-3 دلیلیں دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سماعت کریں کہ نبی کے لیے غیب کا ہونا ضروری ہے۔ نبی اور غیب دانی کے درمیان رشتہ تلازم ہے، ایسے ہی جیسے سورج اور وجود نہار کے درمیان۔ یعنی اگر سورج طلوع ہوا ہے تو دن ضرور موجود ہے، اگر دن موجود مانتے ہیں تو سورج کو طلوع ماننا ہی پڑے گا۔ دونوں کے درمیان تلازم کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انبیاء کرام، بالخصوص سید الانبیاء محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور علم غیب کے درمیان رشتہ تلازم ہے۔ ہو نہیں سکتا ہے نبی ہو اور غیب نہ جانے، غیب جانے اور وہ نبی نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن مقدس سے کا ایک شہادت ملاحظہ فرمائیں، مختصراً میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اے محبوب، یہ کچھ وہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 49 میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف ہم کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دیں، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے، انبیاء کرام رسولان اعظام میں سے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، یہ سورہ جن آیت نمبر 25-26 کے اندر، 25-26 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اور غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ اور رب تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ ذلیل، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، درست خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اللہ نے وحی کی اور اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے بتایا کہ فلانے کی اصل میں خطا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے اندر، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر وہ جتنا چاہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، وَمَا عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی
سورۃ التکویر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بغنین، اے محبوب آپ غیب کی خبر بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ قرآنی شہادتیں ہیں، تفسیر کی طرف نہیں جاتے، دو چند حدیثیں بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس حوالے سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں، اس پر خود نبی پاک علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں یا نہیں ہے؟ چنانچہ یہ دیکھیے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453، کتاب و بدء الخلق مطبوعہ مجلس برکات کے اندر یہ روایت ہے، طارق ابن شہاب سے انہوں نے کہا سمعت عمر یقول قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنہ منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي۔ حضرت عمر فرماتے سنا، حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے فرماتے سنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک جگہ قیام فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور ہم کو مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتیوں کے مرتبے اور دوزخیوں کے مرتبے کے دوزخیوں کے ٹھکانے بھی واضح کر دیے۔ اسے جس نے یاد رکھ سکا یاد رکھا، اور جو یاد نہیں رکھ سکا وہ بھول گیا۔ اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 390 مطبوعہ مجلس برکات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الى قیام الساعہ الا حدث به حفظہ من حفظ ونسیہ من نسیہ۔ قریب قریب اس کا بھی ما حاصل وہی ہے، اور اسی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے انہ قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونے والا تھا نبی پاک علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ سمجھا دیا۔ اور دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک روایت میں اسی مسلم کے حوالے سے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلواریز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، پس آپ ممبر سے اترے اور ہمیں نماز ادا کرائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں وعظ کرنا شروع فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے نیچے آئے اور نماز پڑھائی، پھر ممبر پر قیام فرما ہوئے اور ہم میں تقریر کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، چنانچہ آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والے سارے امور، سارے واقعات، سارے احوال، سارے معاملات کی خبر دے دی۔ البتہ ہم میں جو زیادہ جانکار ہے وہی زیادہ یاد رکھنے والا بھی ہے۔ اور ترمذی سے ایک روایت لے لیجیے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 مطبوعہ مجلس برکات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاة العصر بنہار ثم قام خطیبا فلم یدع شیئا یکون الی قیام الساعة الا اخبرنا به حفظہ من حفظ ونسیہ من نسیہ الی آخرہ۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک روز عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد خطاب کے لیے رونق افروز ہوئے، چنانچہ قیامت تک ہونے والی کسی چیز کو نہ چھوڑا مگر یہ کہ ان سب کو آپ نے بیان فرما دیا۔
جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ 4 روایت پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، پیارے سامعین، اگر واقعتاً قرآن اور احادیث کا ذرہ برابر بھی شعور ہوگا، مطلقاً علم غیب نبی کا انکار نہیں کر سکتا ہے، مگر شیطان بدتمیز گستاخ ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ ہاں، کچھ آیات سے، کچھ احادیث میں علم غیب کا انکار ہے، مگر اس انکار کا مقصد یہ نہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے، مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے کچھ نہیں جانتے۔ غیب کی ایک بات بھی حضور خود سے نہیں جانتے، جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتلالے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو غیب کی خبر دی، غیب پر اطلاع کیا تو آپ مطلع ہوئے۔ اگر اللہ آپ کو غیب پر اطلاع نہ دیتا تو آپ مطلع نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے علم غیب اور رسول اللہ کے علم غیب میں تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا غیب غیب ذاتی ہے، حضور کا ذاتی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا علم برابر ہو؟ چلیے، آپ نے یہاں تک تو ملاحظہ کر لیا، مگر آپ کو بڑی دلچسپی ہوگی سن کر کے، یہ مولوی طارق مسعود جو دیوبندیوں کے بڑے مولانا بنے پھرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے لیکچر مارتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت زیادہ گڑی ہوئی باتیں بھی بول دیتے ہیں، ٹھوکتے بھی رہتے ہیں۔ یہ صراحتاً انکار کر رہے ہیں کہ نبی کا غیب نہیں ہے، نبی غیب کی خبر نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ ان کے اکابرین نے کتابوں میں لکھی، چھاپی، اور چھاپ کے اس کو اشاعت کیا، شائع کیا، اور اب تک وہ کتابیں بٹ رہی ہیں۔ تو آپ نے سماعت کر لیا یہ طارق مسعود صاحب کو۔ اب ذرا انہی دیوبندیوں کے مولویوں میں سے، طارق مسعود کے بھی وہ استاذ ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد، وہ متوفا ہو چکے ہیں۔ ای جناب سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے سن لیا، طارق مسعود دیوبندی، اسرار احمد یہ بھی حامل عقائد دیابنا، دونوں کے عقائد ایک ہی ہیں، دونوں کے عقیدے بالکل سیم ہیں، مگر ایک نبی کے علم غیب کا مطلقاً انکار کر رہے ہیں، اور ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نبی تو کہتے ہی ہیں اس کو کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو علم غیب ہونا ہی چاہیے۔ یقیناً حضور بہت سے غیب پر مطلع کیے گئے تھے، اور نبوت جو ہے وہ شیء از غیب ہی تو ہے، ورنہ عام انسان میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہے؟ البتہ یہ کہنا کہ کل کا کل غیب آپ کے علم میں تھا، یہ زیادتی ہے۔ اگر غیب کی خبر ان کو نہیں ہوگی تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب اب ذرا آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ اشرف علی تھانوی نے تو کہا کہ نبی کے لیے علم غیب ماننا یہ تو شرک ہے، شیطان کے لیے مانو تو قرآن میں دلیل موجود، اور اگر نبی کے لیے مانو تو شرک ہو جائے گا۔ تو اب جناب والا طارق مسعود انکار کر کے مسلمان رہے، یا ڈاکٹر اسرار احمد علم غیب رسول کا اثبات و اقرار کر کے وہ مرتد ہو گئے؟ اب فیصلہ کرو جی۔ جناب والا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا دین لیتا ہے نا، ایمان چھین لیتا ہے رب تبارک و تعالی، تو اس کی عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہی حال اکابر دیابنا کا ہے، کب کیا بولتے ہیں، کب کیا نہیں بولتے ہیں۔